بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے کسی آدمی سے کہا کہ اس کو 1000 دینار ادھار کے طور پر دے دیے جائیں۔ اس آدمی نے کہا کہ گواہ لے کر آؤ تاکہ میں ان کو اس معاملے پر گواہ بنا لوں۔ اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا پھر کوئی کفیل لے آؤ۔ اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کفیل کافی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو سچا ہے۔ چنانچہ اس نے 1000 دینار مقررہ مدت کے لیے اس کو دے دیے۔ پس وہ شخص بحری راستے سے روانہ ہو گیا اور اپنی ضروریات کو پورا کیا۔ پھر اس نے سواری کے لیے کوئی کشتی وغیرہ تلاش کی تاکہ مقررہ مدت کے اندر اس کے پاس واپس پہنچ سکے، لیکن اس کو کوئی کشتی نہ ملی۔ چنانچہ اس نے ایک لکڑی لے کر اس کو چھیلا اور اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیے اور ایک رکا بھی اس صاحب کے نام رکھ دیا اور اس جگہ کو برابر کر کے مضبوطی سے بند کر دیا۔ پھر دریا کے کنارے آ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار بطور ادھار مانگے تھے۔ اس نے مجھ سے کفیل کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے کفیل ہیں۔ اس پر وہ راضی ہوا اور اس نے مجھ سے گواہ مانگے تو میں نے یہی کہا تھا کہ میرے لیے اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ اس پر بھی وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اس کی رقم اس تک پہنچانے کے لیے خوب کوشش کی کہ مجھے کوئی کشتی مل جائے، مگر مجھے نہ مل سکی۔ میں اس امانت کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی دریا میں پھینک دی اور خود واپس چلا آیا اور اپنے شہر جانے کے لیے کوئی کشتی وغیرہ ڈھونڈنے لگا۔ ادھر وہ آدمی جس نے اس کو قرض دیا تھا دریا کے کنارے آیا کہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کشتی اس کا مال لے کر آئی ہے یا نہیں۔ اچانک اس کو وہی لکڑی نظر آئی جس کے اندر مال موجود تھا۔ اس نے وہ لکڑی اٹھا لی کہ گھر میں ایندھن کے طور پر کام آئے گی، لیکن جب اس نے اس لکڑی کو کھولا تو اس میں ایک رکا دستیاب ہوا۔ پھر کچھ عرصے کی بعد وہ شخص بھی آ گیا جس نے اس سے قرض لیا تھا۔ اس نے آ کر 1000 دینار پیش کیے اور کہا کہ خدا جانتا ہے کہ میں کشتی کی تلاش میں برابر کوشش کرتا رہتا تیرا مال تجھے دے سکوں، لیکن اس کشتی سے پہلے اور کوئی کشتی مجھے نہ مل سکی جس پر سوار ہو کر حاضر ہو سکتا۔ اس نے کہا تو نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کشتی سے پہلے جس میں سوار ہو کر میں آیا ہوں مجھے کوئی کشتی نہیں ملی۔ اس نے کہا کہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیرا قرض ادا کروا دیا ہے جو تو نے ایک لکڑی میں رکھ کر بھیجا تھا، لہٰذا تو اپنے یہ 1000 دینار لے اور واپس روانہ ہو جا۔ معلوم ہوا کہ کسی کو ایک مدت کے لیے قرض دینا جائز ہے اور پھر اس کی پوری ادائیگی واجب ہے۔ تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ اور بازار سے سودا لے کر آؤ۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر ہو گئی۔ یہودی کبھی اندر جاتا اور کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ شام کو لڑکا گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی دیر کیوں کر دی؟ اس کا باپ بڑے غصے میں تھا اور کہنے لگا، تو بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے تم کو کہا تھا کہ تم جلدی آنا اور تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی۔ اور یہ بتاؤ، تمہیں سودا لینے بھیجا تھا اور تو خالی ہاتھ آ گیا، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، ابا جان، سودا میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہو، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا اور تو خالی ہاتھ آ گیا ہے اور تو کہتا ہے کہ سودا خرید چکا ہوں۔ بتا، اگر سودا خرید چکا ہے تو کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش ابا جان آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی تو میں آپ کو دکھاتا کہ میں نے کیا خریدا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیا خرید کر لایا ہوں؟
باپ کافی غصے میں تھا اور کہنے لگا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روز رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا اور انتہائی حسین و جمیل تھا، اس لیے یہودی نے اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا اور اتنا کمزور ہو گیا کہ کروٹ لینا مشکل ہو چکا تھا اور پھر قریب مرگ الموت ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، بھاگا بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں۔ اگر میرا بیٹا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب مرگ الموت ہے، آپ کو دن رات یاد کرتا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار دیدار کر لے؟ وہ لڑکا کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سے کہنے لگے چلو چلیں۔ باقی بھی جو سب تھے کہنے لگے چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کا دیدار ہم بھی تو کر لیں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم، لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جیسے جسم میں طاقت آ گئی ہو، ناتوانی میں جوانی آ گئی ہو۔ آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی اور لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا۔ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے، ابو القاسم محمد ابن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھ لو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے کر جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، اس کی روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا باپ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، اس لیے اس کو لے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا چلو کندھا دو، سب اٹھاؤ اسے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے اس بندے کو بخش دیا۔ کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو حضرت علی مرتضی، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو قبر کے اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ پا رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی سردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، پہلے یہ تو بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک
کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ میں پاؤں رکھتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت جواب دیا، کیا میں نے اس لڑکے کو نہیں بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا؟ تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ صحابہ کرام پھر پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔